السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کربلا میں نہر فرات تے ہیں جتھے مولا غازی باس علیہ السلام پڑھی ہوئے ہیں اور نشانی جی بنائی ہوئی ہے، کربلا سے گیا ہے پاکستانی قافلہ آیا تھا کہ زمین پاکستانی کربلا روتی ہے غریب پر۔ غازی دو مولا غازی، میں مسائب مولا غازی کے نہیں پڑھوں گا، ہم سب مغموم ہیں، غم زدہ ہیں، لیکن یقین جانیے جو وارث ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ غم زدہ ہوا کرتا ہے۔ اس غم کے وارث کون ہے؟ اس غم کے وارث حجت خدا ہے، امام زمان علیہ السلام ہے۔ میں وقت کے امام کے مسائب پڑھوں گا، آپ کہیں گے مولا کے مسائب کیا ہے؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ کائنات کی ہر چیز ان کے ہاتھ سے تقسیم ہوتی ہو، ماں کی چادر کا بدلہ لینے کے لیے پریشان ہے۔ اس مولا کی غمزدگی کیسی ہوگی؟ ہاں تو کربلا میں موجود ہیں، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں مقام صاحب الزمان نظر آ رہا ہے۔ یہ مقام صاحب الزمان کیوں بنایا گیا ہے؟ ہاں ایک سید نے دیکھا یہاں پر میرے مولا گریہ فرما رہے ہیں، پوچھا مولا آپ یہاں پر گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہاں پر میں اپنے جد غریب پر گریہ کیا کرتا ہوں۔ پوچھنے والا ہم جیسا تھا، کہنے لگا مولا یہاں پر آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اگر گریہ کرنا ہی ہے تو اس مقام پر گریہ کیجئے جہاں پہ زہرا کی بیٹی 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو کر گریہ کرتی رہی، وہاں پر گریہ کیجئے جہاں پر حسین مولا گھٹنوں کے بل چل کر گئے تھے، وہاں پر گریہ کیجئے جہاں پر کوثر کے مالک نے پانی کا تقاضا کیا تھا، یہاں پر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ کہا میں یہاں پر گریہ کرتا ہوں۔ کہا مولا آپ یہاں پر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے جد غریب زین سے زمین پر آئے تھے، زین سے زمین پر آئے تھے۔ کہتا ہے مولا میں نے تو سنا ہے دو جنازے تھے، ایک جنازے کے اوپر تیر تھے، دوسرا جنازہ تیروں پر سوار تھا۔ غریب کربلا جب زین سے زمین پر آئے تیروں پر سوار تھے، یہ آدھا کلومیٹر کا فاصلہ مقتل کا آتا میرے مولا نے کیسے طے کیا؟ عزیزو مسائب کے جملے پر تو معاف کر دینا، عزیزو میرے مولا فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پر میرے جد غریب زین سے زمین پر آئے تھے۔ یہ فاصلہ کیسے طے کیا؟ یہ فاصلہ کیسے طے کیا؟ میرے مولا زمین پر گرے ہوئے تھے، اشکیاں کر رہے تھے، کون غریب کا سر تن سے چھڑا کرے؟ ہر کوئی گھبرا رہا تھا، دائرہ بنا کر کھڑے ہو گئے۔ عمر سعد ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے ملعون نے دو کام کیے۔ ایک مرتبہ پکارا اے لعینو تم اندازہ لگانا چاہتے ہو غریب کربلا زندہ ہے یا نہیں؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں۔ آگے بڑھ کر کہنے لگا حسین کو مارے گئے، حسین کے خیموں پر حملہ کر دو۔ اس بات کا سننا تھا، غریب کربلا کے بدن میں حرکت آئی، ہنسنے لگا، تالیاں بجانے لگا، شملے لگی آگے بڑھا، کہنے لگا تو نے اپنے حد کا ظلم کیا، میں اپنی حد کا ظلم کروں گا۔ کہنے لگا اے ملعون تو کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا ایسا ظلم کروں گا زہرا کی بیٹی راتوں کو اٹھ کے گریہ کرے گی۔ کہنے لگا کیا کرنے لگا ہے؟ آگے بڑھا، گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ کو نیچے جھکایا، ہاتھ کو نیچے جھکا کر غریب کربلا کی زلفوں میں ڈالا، گھوڑا بھاگتا چلا گیا، دائیں کے تیر بائیں نکل گئے، بائیں کے تیر دائیں نکل گئے، کربلا کی سرزمین کانپ گئی، آواز آسمان سے آئی کوئی ہے بچانے والا، کوئی ہے مدد کرنے والا۔ اللہ لعنت اللہ
على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير عوانه وأنصاره واجعلنا من المستشهدين بين يديه. جب اندر جائیں گے زیارت علی یاسین کی ہے وہ پڑھیں گے, 2 رکعت نماز پڑھ کے مولا امام زمان علیہ السلام کو ہدیہ کریں گے. غریب کربلا 2 راتوں کے مہمان ہیں کربلا میں, جا کے پرچہ دیں گے. آئے وقت کے امام کے جد امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں, وہاں پہ جا کے انہیں پرچہ پیش کریں. واپسی پہ وہاں سے آئیں گے. ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਫਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ईरान ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਫਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਨਹਿਰ ਫਰਾਤ ਸੁੱਕ ਗਈ ਹੈ. ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਆਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜੋ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁੜ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਸ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯਹੂਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ تو نہ آنے گل کی نہر فرات نو بھئی حالی تک باندھی پئی ہیں, حالی تک ٹردی پئی ہیں, باندھی پئی ہیں. تو وہ گل اس تو پیچھے مڑ پانی سارا سوک گیا تھا. پھر صرف نشانی ہے اتنے بنی ہوئی, آپ نشانی بنائی ہوئی ہے. اس تو پیچھے مڑ تھوڑا والا پانی ہوں. چلو ٹھیک ہے, یہ ویڈیو ویکھن کن سارے چینل لائک کرو, سبسکرائب کرو. انشاءاللہ تھن اگلی زیارت کراواں گے. اللہ حافظ. اگلے ولاگ وچ